أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. صدق اللہ العظیم. سورہ احزاب آیت نمبر 9، 10 اور 11 آپ کے سامنے تلاوت کی. ان آیات کے اندر اور اس پورے رکوع کے اندر غزوہ احزاب کے بارے میں بیان فرمایا جا رہا ہے. غزوہ احزاب جو ہے یہ 5 ہجری میں پیش آیا. مکہ کے قریش 5 ہجری کے اندر جو ہے عرب کے بہت بڑے جو ہے حصے کو، قبائل کو اکٹھا کر کے، جن میں بنی نذیر، بنو قینقاع، بنی غطفان اور دوسرے قبائل تھے، اکٹھا کر کے مدینہ پر انہوں نے حملہ کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان سے بڑے چوکس تھے. آپ کو جب معلوم ہوا کہ مکہ کے قریش مدینہ پر حملہ آور ہونے کے لیے جو ہے تیار ہیں، تو آپ نے مشورہ کیا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ خندق کھودی جائے تاکہ دشمن کا لشکر جو ہے وہ فوری مسلمانوں پر حملہ آور نہ ہو سکے. تو خندق کھودنا شروع کر دی گئی. چند دن کے اندر جو ہے خندق کھود دی گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کام میں شریک رہے، اور جہاں اہل ایمان کو کہیں پتھر یا چٹان آ جاتے تھے تو اس کو توڑنے میں مشکل پیش آتی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے جو ہے کدار سے توڑ دیتے تھے. تو اس انداز سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک قائد کی حیثیت سے جو ہے خندق کھودنے میں مصروف رہے، اور جب دشمن کے مقابلے کا وقت آیا اس وقت بھی آپ جو ہے اہل ایمان کے اندر موجود رہے. تو اللہ فرماتا ہے کہ پھر اللہ نے جو ہے یہ محاصرہ جو ہے تقریباً 1 مہینے کے قریب جاری رہا یا اس سے کچھ زائد دن. تو قریش مکہ اور ان کے جو ساتھی تھے، رفیق تھے، اس محاصرے سے تنگ آ گئے اور انہوں نے یہ سوچا کہ اب ہمیں محاصرہ چھوڑ دینا چاہیے. اسی اثناء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک طوفانی آندھی بھیجی جو ان کے خیموں کو الٹ گئی. ان کی جو دیگیں تھیں سالن کے لیے انہیں الٹ دیا اور وہ شدید پریشان ہوئے، اور آخر کار انہیں محاصرہ چھوڑ کر واپسی کی راہ لی، اور اللہ نے بغیر جنگ کے اہل ایمان کو فتح عطا فرمائی. اسی اثناء میں بنو قریظہ جو ہے اس نے بھی اہل ایمان سے بدعہدی کی، حالانکہ ان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ تھا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کی بیعت کروں گا اگر کوئی مدینہ پر حملہ آور ہوگا، لیکن اس نے اپنے معاہدے کی خلاف ورزی کی اور اس معاہدے کو توڑ دیا. تو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے اسے بھی ذلیل کیا. تو الفاظ ہیں اپنا قرآن کے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والے انسانوں، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو جو اللہ نے تم پر کی ہے، اور خاص کر اس جنگ احزاب کے موقع پر. اذ جاءتکم جنودا، جب تم پر دشمن حملہ آور ہوئے، فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها، اللہ نے سخت جو ہے طوفانی ہوا بھیجی اور ایسے لشکر بھیجے جنہیں تم نہیں دیکھ رہے تھے. وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، جو کچھ تم عمل کر رہے تھے اللہ انہیں آبزرو کر رہا تھا. اللہ نے اپنے غیر مرئی لشکروں کے ساتھ اور طوفانی آندھی کے ساتھ تمہاری مدد کر کے دشمن کو پسپا ہونے پر مجبور کر دیا. یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے.
اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم، جب وہ تمہارے اوپر سے نیچے سے جو ہے تم پر حملہ آور ہونے کے لیے آئے۔ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، تمہاری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کلیجے منہ کو آ گئے۔ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور تم اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ، اس وقت مومنوں کو آزمایا گیا۔ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، اور انہیں جو ہے بڑے شدید انداز سے ہلا دیا گیا۔ لیکن اللہ کے جو سچے بندے تھے، سچے مومن تھے، وہ اپنے جو ہے اس عہد پر قائم رہے کہ ہم نے اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے میدان عمل میں رہنا ہے، اور انہوں نے ثابت قدمی کا ایک نمونہ جو ہے وہ پیش کر دیا۔ اللہ سے دعا کرا ہمیں بھی ایسے عظیم انسانوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔